السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ اشراط الساعت میں خوش آمدید۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق 3 اقساط میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم اگلی 5 نشانیوں کے متعلق بات کریں گے، جن کا تعارف اس طرح ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت قتل و خون ریزی کی کثرت ہوگی، اور 17 نمبر پر آپ نے فرمایا دیانتداری کا انسانی قلوب سے خاتمہ ہو جائے گا، یعنی امانت کا ضیاع ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد 18 نمبر آپ نے فرمایا سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنا، اور 19 نمبر پر آپ نے فرمایا کہ لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، اور 20 نمبر پر آپ نے فرمایا لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قتل و غارت اور خون ریزی کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو علم ہوگا کہ اسے کس پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک ایسا دن نہ آ جائے کہ جب نہ مارنے والے کو علم ہوگا کہ وہ اس انسان کو کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے، اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد 17 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانتداری کا انسانی قلوب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن سے اور سنت سے معلوم فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ایک وقت آئے گا جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی رات کو سوئے گا تو اچانک اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، مگر امانت کا کچھ نہ کچھ اثر ایک نقطے کی مانند دل میں باقی رہ جائے گا۔ پھر اگلی رات وہ سوئے گا تو باقی امانت بھی قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر باریک چھلکے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آپ دہتے ہوئے انگارے کو اپنے پاؤں پر لٹکا دیں تو اس پر چھالا پڑ جاتا ہے، امانت کا یہ اثر اس چھالے کی برونی چھلکے کی طرح نہایت کمزور ہوگا۔ آپ کو پاؤں کا چھالا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ایک کنکری پکڑ کر اپنے پاؤں پر لٹکا دی۔ پھر فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود انہیں کوئی امانت دار آدمی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ دیکھو وہ شخص کتنا بہادر ہے، کتنا خوش مزاج ہے، کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں جس سے خریداری کر رہا ہوں اس کا دین کیا ہے، اگر وہ مسلمان ہوگا تو میرا حق ادا کرے گا، اور اگر عیسائی یہودی ہوگا تو وہ بھی اپنے وکیل کے ذریعے میرا حق ادا کر دے گا، مگر آج میں فلاں اور فلاں آدمی کے سوا کسی اور سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ جب لوگوں کی اکثریت کے ضمیر خراب ہو جائیں، معاملات نئے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو امانتیں ضائع ہوں گی اور قیامت قریب آ جائے گی۔ یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات قابل غور ہے، جس میں وہ خود ہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں کسی یہودی یا عیسائی کی پرواہ کیے بغیر خرید و فروخت کرتا تھا، اور آج کا معاملہ وہ اپنی زندگی میں ہی بتا رہے ہیں کہ آج میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی اور سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ میری امت کا ایک گروہ سابقہ گمراہ امتوں یعنی یہود و نصارہ کی عادات و روایات کی تقلید کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت پہلے لوگوں کے راستے پر من و عن قدم بقدم نہ چلنے لگے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد فارس اور روم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہو سکتے ہیں؟ قابل مذمت تقلید سے مراد یہ ہے کہ ان کے لباس، ان کے عادات، ان کے معاشرتی رسم و رواج، مثلا اختلاط مرد و زن، بے پردگی اور ان کے رسم و رواج کو اپنانا یا ان کی تقلید کی جائے یا ان کی اس اقتصادی نظام کی پیروی کی جائے جو ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہوں، جیسا کہ سودی لین دین اور دیگر مالی معاملات وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد قیامت کی نشانی جو آپ نے فرمائی کہ لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، حدیث جبرائیل میں ہے کہ جب انہوں نے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلاؤں گا۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی۔ کچھ محدثین نے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ والدہ کی نافرمانی اس کی اولاد یعنی بیٹیاں کریں گی۔ اس کے بعد 20ویں نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو ایسے جہنمی گروہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ایک تو وہ ظالم لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی مانند ایک جانب کو ڈھلکے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنت میں داخل ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ یہ نہیں وہ اپنے سر کے بالوں کو اس طرح باندھیں گی کہ بال اوپر اٹھ جائیں گے جس طرح اونٹ کی کوہان نمایاں ہوتی ہے۔ ان عورتوں کے بال ایک طرف اس طرح جھکے ہوں گے جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ایک جانب کو ڈھلکی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساعت آنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔